بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد نصر اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج کے اس ویلاگ کے اندر ہم بات کریں گے کہ امریکہ نے اس کٹھن سچویشن کے اندر جب سعودیہ کو حوثی باغیوں کی طرف سے بہت بڑے خطرے کا سامنا ہے، حوثی باغیوں کے جو راکٹ اور میزائل حملے ہیں ان کے اندر شدت آئی ہے پچھلے 2 ہفتوں کے دوران، اس میں امریکہ نے اپنے دوست ملک سعودی عربیہ اور شہزادہ سلمان کو تنہا کیسے چھوڑ دیا ہے، اور اب ان کی جو سعودی شہزادے ہیں، سعودی حکمران ہیں، ان کی امیدوں کا مرکز و محور پاکستان کیسے ہے، اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا، جو آج پاکستان کے اندر ریجنل خطے کے جو ریجنل ممالک ہیں، ریجنل پلیئر ہیں، ان کے انٹیلیجنس چیف جو پاکستانی ISI کے DG ہیں جنرل فیض حمید، ان کی سربراہی کے اندر جو ایک گیدرنگ ہوئی ہے، ایک کانفرنس ہوئی ہے، جس میں تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان، قازقستان، پاکستان، چائنا اور رشیا کے انٹیلیجنس چیف نے شرکت کی ہے۔ یہ اس موقع پہ کس اہمیت کا عمل ہے، اس کو کس تناظر میں دیکھنا چاہیے، یہ اس موقع پر کیوں ضرورت پڑی، اتنی ایمرجنسی میں اس کو کیوں کال کیا گیا، یہ اس سے پہلے تو پلان نہیں تھی۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو میں نے آپ کو اپنے پہلے ویلاگ کے اندر بھی بتایا تھا کہ آج سے کچھ عرصہ قبل بھی یہ کچھ امیجز سیٹلائٹ اور کچھ نیوز پیپر نے، یہ انٹرنیشنل پیپرز ہیں، انٹرنیشنل میڈیا ہے، اس نے یہ نیوز بریک کی تھی کہ امریکہ نے سعودیہ کے اندر جو اینٹی میزائل سسٹم اپنا نصب کیا ہوا ہے اس کی ایسیسریز اتارنا شروع کر دی تھیں، اور امریکہ نے اس کے لیے لاجک یہ دیا تھا کہ امریکہ چونکہ سینٹرل ایشیا کے اندر اور چائنا کے ساتھ اس کی اس وقت کشیدگی چل رہی تھی کہ وہ یہ اپنا اکوپمنٹ ادھر انسٹال کرنا چاہتا ہے اپنی نئی حکمت عملی کے تحت، نئی پلاننگ کے لیے نئی جگہ پہ، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یہی سٹیٹمنٹ جو ابھی امریکہ دے رہا ہے، یہ سٹیٹمنٹ اس سے پہلے بھی امریکہ نے دی تھی، اور اسی طریقے سے سٹیٹمنٹ سعودیہ نے پہلے دی تھی کہ امریکہ اور سعودی عربیہ آپس میں الائز ہیں، ہمارے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہے، نہ کوئی دوری ہے، ہم الائز تھے، الائز ہیں، الائز رہیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ دونوں طرف سے ایک کوئی سرد جنگ جاری ہے، جس کی وجہ سے امریکن جو ہیں اپنا اینٹی میزائل سسٹم جو ہے وہاں سے ایستا ایستا کر کے ریموو کر رہے ہیں۔ آج 11 ستمبر 2021 کو دوبارہ سے یہ نیوز بریک ہوئی ہے کہ وہ جگہ جن جگہوں کی نشاندہی سعودی حکمرانوں نے کی تھی، ان کے ڈیفنس چیف نے کی تھی کہ اس جگہ پہ تو امریکن جو کا ڈیفنس سسٹم ہے، اینٹی میزائل سسٹم ہے، وہ انسٹالڈ ہے، اس ایریے کی تصاویر اور پکچر سیٹلائٹ کی شو کی گئی ہیں، جس میں کلیئر بتایا گیا ہے کہ امریکہ نے اس جگہ سے اپنی اینٹی میزائل سسٹم کی ایسیسریز، بیٹریز وہاں سے ریموو کر لی گئی ہیں، اور ایسا اگر یہ پہلے بھی کر لی گئی تھی اور اس کی امیج یا اس کی پکچر اس موقع پر شیئر کرنے کی کون سی ایسی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے، کیونکہ حالات ایسے ہیں پچھلے 2 ہفتے کے دوران یمن کی طرف سے اور حوثی باغیوں کی طرف سے جو میزائل اور راکٹ اٹیک ہیں، ان کے سلسلے میں ایک شدت آئی ہے، اور سعودیہ بار بار حوثی باغیوں کو ڈائیلاگ کی دعوت دے رہا ہے، لیکن ان کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آ رہا۔ ایسا لگ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ خطے کے اندر سعودیہ اور یمن کے حوثی جو باغی ہیں ان کے درمیان جو کلیش ہے، یہ یمنی حوثی باغی جو ہیں یہ اب پھر لڑائی کے موڈ میں، اس لڑائی کو طول دینا چاہتے ہیں کسی حکمت عملی کے تحت، کسی پلاننگ کے تحت، اسی لیے وہ سعودیہ کے ساتھ ڈائیلاگ کے ٹیبل پہ نہیں بیٹھ رہے ہیں، اور سعودیہ اور امریکہ دوسری طرف ان حملوں کی پشت پناہی کا الزام عائد کرتے رہے ہیں ایران کے اوپر، اس ایران کے اوپر جس کی سانس تنگ کرنے جا رہا ہے اسرائیل خطے کے اندر، چائنا، رشیا اور دیگر ممالک کو ان لوپ لے کر، اس کے جو ڈیفنس چیف ہیں، اس کے جو فارن منسٹر ہیں، ان کی رشیا کے اندر جو ملاقات ہوئی ہے، جو چائنا کو انہوں نے ان لوپ لیا ہے، جو خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ وہ ایک ایج بنا کے اٹامک جو اس کا پروگرام ہے، اور اس نے ایک جو جیپنیز جو اب شپ کہہ لیں، اس کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا اگست کے مہینے کے اوپر، ان دونوں چیزوں کو، ایسی صورتحال کے اندر ایک طرف ایران کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے، دوسری طرف دوسرا امت مسلمہ کا جو ملک ہے سعودی عرب، اس کے اوپر پریشر پڑ رہا ہے، اور ان حالات کے اندر سعودیہ کے لیے امید کی ایک کرن باقی رہ گئی ہے، وہ امید کی آخری کرن پاکستان ہے، چونکہ
اگر امریکہ وہاں سے اپنا اینٹی میزائل سسٹم یا اپنا جو دفاعی ان کو سپورٹ حاصل ہے امریکہ کی وہ ریموو کر لیتا ہے، تو پوری دنیا کے اندر سعودی شہزادے، سعودی حکمران، اس کی وجہ کوئی بھی ہو، وہ حرمین شریفین کا تقدس ہو، پاکستانی فوج، پاکستانی عوام کا حرمین شریفین سے دلی وابستگی، دلوں میں محبت ہو، جس بھی وجہ سے ہو، ان کے پاس امید کی ایک آخری کرن پاکستان ہی رہ جاتی ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ پھر آئندہ آنے والے وقتوں کے اندر اگر ایسا ہی ہوتا ہے تو ایک مضبوط پاکستان ہی سعودیہ کے دفاع کی ضمانت بن سکتا ہے، ادروائز سعودی بہت بڑی ٹربل میں آ جائیں گے۔ اور دوسری جو آپ کو پتا ہے کہ دوسری ڈیولپمنٹ جو پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب نے ایک کانفرنس ہوسٹ کی ہے، جس کے اندر ریجنل جو انٹیلیجنس چیف ہیں یہ تمام کے تمام مل بیٹھے ہیں۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے، آپ کو پتا ہے آج سے چند دن قبل انڈیا نے ہوسٹ کی تھی جو برکس کا ایک اجلاس ہوا تھا، جس کے اندر انہوں نے افغانستان کے ایشو کو ڈسکس کیا ہے۔ ایکچولی آپ کو بار بار میں بتاتا چلا جا رہا ہوں اور ایکسکلوزیولی آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پورے سینیریو کے اندر انڈیا کو جو ڈینٹ پڑا ہے، انڈین انٹیلیجنس پالیسی کو جو ڈینٹ پڑا ہے، انڈین کو جو ڈپلومیسی کا ڈینٹ پڑا ہے، ان کے انٹرنل جو اپوزیشن کا پریشر ہے، عوام کا پریشر ہے، ان کی تو خارجہ پالیسی کی دھجیاں اڑ کے رہ گئی ہیں، ان کے پرخچے اڑا دیے پاکستانی جو پلاننگ ہے، پاکستان کی ایجنسیز کی جو پلاننگ ہے، جو خارجہ پالیسی ہے پاکستان کی، اس نے ابھی افغانستان کے ایشو پہ، اس میں آپ برکس کے اندر دو ممالک جو ہیں چائنا اور رشیا، ان کا تو آپ کہہ لیں کہ افغانستان کے ساتھ سٹیک ہے، لیکن دوسرے تین ملک ان کا تو افغانستان کے ساتھ سٹیک ہی کوئی نہیں ہے۔ اٹ سیلف انڈیا کی کوئی باؤنڈری لائن نہیں ملتی ہے۔ انڈیا نے ساری کی ساری انویسٹمنٹ جو افغانستان کے اندر کی ہوئی تھی وہ اینٹی پاکستان ایجنڈے کے تحت انہوں نے کی ہوئی تھی، تو اس نے یہ تناظر ایک اپنا کہہ لیں امپریشن دینے کی کوشش کی ہے کہ انڈیا ابھی لا تعلق نہیں ہوا، انڈیا ابھی بھی گیم کے ان ہے، مگر پاکستان نے اس کا کاؤنٹر کر دیا آج کے دن میں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسری بڑی خبر جو ڈی جی آئی ایس آئی نے جنرل فیض حمید نے کابل کو وزٹ کیا تھا، اس میں ڈیفینیٹلی افغان طالبان جو ہیں ان کے ساتھ انفارمیشن شیئرنگ کی گئی تھی کہ انڈیا کیسے افغانستان کی سرزمین پہ بیٹھ کے پاکستان کے اندر دار اندازی کرتا تھا، اور انڈیا کے خفیہ ٹھکانے کون کون سے ہیں، کون کون سے لوگ انڈیا کو افغانستان سے سپورٹ فراہم کرتے تھے، اور انڈیا کے کتنے ایجنٹس ہیں، یہ ساری کی ساری معلومات ان کے ساتھ شیئر کی تھیں۔ اور آج کے دن کی کاروائی یہ ہے کہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ افغانستان میں جو انڈین پلاننگ تھی، انڈین کی خفیہ دستاویز تھی، ان کی انٹیلیجنس کی، ان کے سپائز کی، وہ تمام کی تمام افغان طالبان نے پکڑ بھی پاکستان بھی منتقل کر دیا ہے۔ اور دوسرا جو برکس کا جواب پاکستان نے دیا ہے وہ اس طریقے سے دیا ہے کہ خطے کے سارے ریجنل جو انٹیلیجنس چیف ہیں جو آج پاکستان میں بیٹھے ہیں، اور اس کی میزبانی جنرل فیض حمید نے کی ہے، ڈیفینیٹلی جب دنیا کے ممالک آگے بڑھتے ہیں تو وہ انٹیلیجنس انفارمیشن کی بنیاد پہ بڑھتے ہیں، ان کی خارجہ پالیسی انٹیلیجنس انفارمیشن کی بنیاد پہ مرتب ہو رہی ہوتی ہے، ان کی انٹرنل سیکورٹی اس بنیاد پہ مرتب ہو رہی ہوتی ہے، ان کی ملکوں کے ساتھ ریلیشننگ اس بنیاد پہ مرتب ہو رہی ہوتی ہے۔ تو پاکستان نے خطے کے جتنے انٹیلیجنس چیف تھے ان کو ایک جگہ پہ بٹھایا اور ایشو ایک ڈسکس کیا ہے، وہ افغانستان کا۔ اور ساتھ ہی یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ افغانستان سے جو دستاویزات پاکستان نے حاصل کی ہیں، جو انفارمیشن، وہ ان سب لوگوں کے سامنے رکھی ہیں کہ کیسے انڈیا پاکستان کے اندر افغانستان کی سرزمین کو بیٹھ کے دار اندازی کرتا رہا ہے، مگر اس کا الزام پھر بھی پاکستان پہ ڈالتا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔